1988 میں دارالفتاح والارشاد میں پہرا شروع ہوا، کیونکہ اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور یہ کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں حضرت کو، تو مشورہ ہوا کہ ہمیں پہرے کا انتظام کرنے سے پہرا شروع ہوا۔ تو پہلی دفعہ پاکستان میں کسی عالم دین نے اپنے لیے محافظ مقرر کیے، اس پہ اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوا ہماری مدارس میں، خانقاہوں میں، 5-6 سال تک اس پہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ریاکاری ہے، یہ اسراف ہے، بہت زیادہ اس پہ پمفلٹ بھی لکھے گئے، تقریریں بھی اس کے اوپر ہوئیں کہ مفتی رشید احمد صاحب کو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں رہا، اسراف ہے، دکھاوا ہے، ہتھیار مسجد میں لعنت، ویسی مسجد کی بے احترامی، بے گرامی۔ تو اسی دوران میرے والد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے پنجاب سے، تو مجھے کہا کہ کراچی کے مدارس مجھے دکھا دیں۔ میں والد صاحب کو دارالعلوم بھی لے کر گیا، نیو ٹاؤن بھی، فاروقیہ بھی لے کر گیا۔ اتفاق سے حضرت مولانا سیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چمن میں تشریف رکھتے تھے۔ اس مجلس میں مولانا شفیق الرحمان صاحب بھی تھے، جو آج کل یہاں ہیں نا، مولانا شفیق الرحمان صاحب جامعہ امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں۔ تو حضرت نے بہت فرمایا کہ یہ کیا آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے، یہ میں نے اپنے ہندوستان میں اپنے اکابر کو دیکھا ہے، تھانہ بھون میں اپنے اکابر کو دیکھا ہے، جلال آباد میں، دیوبند میں، سہارنپور میں، کوئی علماء میں سے کوئی بھی ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا۔ تو حضرت نے مختلف مثالوں سے مجھے سمجھایا، کوشش کی سمجھانے کی۔ تو آدھا پون گھنٹہ حضرت نے کافی زیادہ، اور سننا، بزرگوں کی بات سننی چاہیے توجہ سے۔ تو حضرت نے آخر میں فرمایا کہ آپ کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ میرے سر پہ جوتے مارے ہیں، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی، لیکن جب شریعت کی بات ہوگی تو وہ تو دلیل سے ہوگی۔ تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں دارالفتاح والارشاد میں، حضرت رحم اللہ تعالیٰ، حضرت کا میں نے بتایا کہ ان کی جان لینے کے لیے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہماری رائے یہ کہ اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب سب لوگ ان حالات سے گزرے، اب پاکستان کے جتنے بڑے علماء کرام ہیں، بغیر محافظین کو باہر نکلتا ہے، اب یہ معمول بنا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی بغیر حفاظت کے کوئی نکلے گا، لوگ کہیں گے کیا کیا ہو گیا۔ تو یہ ماحول اور جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو کلچر ہوتا ہے، یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، اور اسی مشکل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ جو جامع ترشید سے تعلیمی نظام ہے، جو یہاں سے آپ کو ریاست کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو خوارج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو افغانستان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس پہ آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ چاہیں گے تو بھی آئیں گے، نہیں چاہیں گے تو بھی آپ کو آنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔